محمد وعجل فرجهم. ولولا ذلك لما كان يبدي القول بأن قوية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية وضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية. بحث ہماری چل رہی تھی کہ اخباریوں کی طرف سے احتیاط واجب ہے شبہات تحریریہ میں. انہوں نے عقل کی دلیل پیش کی تھی. تو بعد میں بات ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نہایت بحث جو کل کی تھی، جو بحث ہے علم اجمال کبیر، علم اجمال صغیر، آخر نے کہا کہ علم اجمال جو صغیر ہے وہ منحل ہے، مقسم ہے. تو پھر انہوں نے اشکال کیا کہ آپ کا جو امارات میں مبنا ہے وہ سببیت کا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، منجزیت اور معذریت ہے، خطا تخطیہ والی ہے آپ. لہذا آپ ان معدیات امارات اور جو طرق ہیں، اصول ہیں، امارات ہیں، ان سے تمسک نہ کریں. اچھی بات ہے کہ احتیاط کریں. تو پھر آخر نے ان کو جواب دیا تھا کہ انحلال کے دو قسم ہیں. یا انحلال کیا ہے، حقیقی ہوتا ہے، یا انحلال حکمی ہوتا ہے. فی مانن فی میں لو سلمنا، اگر ہم تھوڑا تنزل کر لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں انحلال حکمی ہے، اور انحلال حکمی بھی کافی ہوتا ہے. لہذا ہم انحلال حکمی کے اولاً کہتے ہیں، فرض کرتے ہیں. ولولا ذالک سے کہتے ہیں کہ اگر مثلاً آپ ہمارے جو مبنا ہے امارات میں کہ یہ جو منجز اور معذر ہیں، کبھی خطا کرتے ہیں، کبھی اصابت کرتے ہیں، اور جس کو ہم نے انحلال حکمی سے تعبیر کیا تھا فی معنی فی مورد میں، اگر اس کو آپ قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو آپ قبول نہیں کرتے، تو جو مبنا ہے سببیت کا، جو اشاعرہ والوں کا مثلا ہے یا معتزلہ والوں کا، تھوڑا اختلاف ان کے درمیان، تو سببیت کی بنا پر بھی انحلال حقیقی نہیں ہوگا. اے اخباریوں، آپ چاہتے ہیں کہ مثلا انحلال حقیقی ہونا چاہیے، تو اگر آپ نے انحلال حکمی جو کہ ہمارا مبنا ہے اس کو قبول نہیں کرتے، تو سببیت کے مبنا کے مطابق بھی انحلال حقیقی نہیں ہوگا. یہ کیسے؟ امارات میں سببیت کا کیا مطلب عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر ہمارا قائم ہو جائے اسی میں مصلحت یا مفسدہ قائم ہو جاتا ہے، ایجاد ہو جاتا ہے. شارع مقدس اسی امارے کے معدہ میں، یعنی جس پر ہمارا قائم ہو، اس میں مصلحت یا مفسدہ کو ایجاد کرتا ہے. اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فرض کریں 2000 امارات ہیں، ترک اصول وغیرہ سب ملا کے جو ہیں 2000 ہیں جو محرمات پر قائم ہوئے ہیں، تو یہ جو 2000 ترک ہیں، 2000 امارات ہیں، اور مبنا بھی فرض کریں ہم وہی اشاعرہ یا معتزلہ والوں کا مبنا ہے کہ اسی میں مفسدہ قائم ہو جائے گا، اسی میں کیا ہے،
حرمت کیا ہے وہ شارع مقدس ایجاد کر دیتا ہے، تو پھر بھی انحلال نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے جو کہا تھا کہ ایک علم اجمالی کبیر ہے کہ ہمیں ان 4000 شبہات میں سے 2000 یقیناً شارع مقدس نے حرمت جعل کی ہوئی ہے۔ 4000 میں سے 2000 میں یقیناً شارع نے حرمت جعل کی ہوئی ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو علم اجمالی تو ان 2000 محرمات کے متعلق تھا کہ جن کے لیے شارع نے پہلے جعل کی ہوئی ہے۔ تو یہ محرمات جو 2000 ہے یہ مجعول ہے پہلے سے۔ اب یہ جو امارات اور ترک جن محرمات پر قائم ہوئے ہیں یہ تو محرم ابھی بنا ہے، کیونکہ سببیت کا ہم اپنا اختیار کر رہے ہیں، فرض کرتے ہیں۔ تو اب جب کہ شارع مقدس نے اس معدۂ امارہ کی وجہ سے، کیونکہ امارہ قائم ہوا ہے، ابھی حرمت کو جعل کرتا ہے، ابھی مفسدہ کو جعل کرتا ہے، تو ابھی یہ حرمت کیا ہے وجود میں آئی ہے۔ جیسے جس آن میں امارہ قائم ہوا ہے اس آن میں حرمت جعل ہوئی ہے۔ تو ہمیں جو پہلے علم تھا 2000 محرمات کا تو وہ تو مجعول پہلے سے تھیں، یہ محرمات ابھی جعل ہوئی ہیں۔ تو جس کے متعلق علم اجمالی تھا وہ محرمات اور ہیں، اور یہ امارات جس حرمت پر قائم ہوئے یہ حرمات اور ہیں، یہ الگ سے ہیں، یہ ابھی جعل ہوئی ہیں۔ شارع مقدس نے ابھی لوح محفوظ میں لکھا ہے کیونکہ ان کے مبنا کے مطابق۔ تو یہ معدہ امارات اور ترک یہ تو ہمیں کشف نہیں کرتے، اس حرمت واقعی کی طرف تو نہیں لے جاتے، لہذا یہ محرمات اور ہیں جو کہ ابھی جعل ہوئی ہیں، شارع نے ابھی ان کو جعل کیا ہوا ہے، اور وہ محرمات اور ہیں جو کہ علم اجمالی میں تھیں۔ ایک تقریب ذہنی کے لیے مجھے علم ہے کہ ان دو میں سے ایک نجس ہے، ٹھیک، تو ایک تو مجھے سابقاً علم ہے کہ ان میں سے فرض کرتے کہ کوئی ایک نجس ہے، یہ وہی صورتحال ہم کہیں کہ بالنجاست بول کہیں ہم، لیکن ابھی جو بینہ قائم ہوا ہے یا جو علم مجھے حاصل ہوا ہے وہ نجاست جدیدہ کا ہوا ہے کہ جدید نجاست ابھی اس انعام میں پڑی ہے۔ تو آیا سابقہ جو علم اجمالی ہے وہ منحل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ تھا کہ ان دو میں سے ایک نجس ہے بالبول، ابھی جو مجھے علم ہوا ہے کہ یہ نجاست جدیدہ ہے بالدم ہے، یہ ابھی نجس ہوا ہے۔ وہ مجھے تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے مجھے میں تردد میں تھا کہ ان میں سے ایک نجس ہے کون ہے، پورا گھنٹہ میں تردد میں رہا ہوں، لیکن ایک ابھی علم ہوا علم مثلا یہ برتن کیا ہے وہ نجس ہے مثلا قطرۃ دم، تو یہ نجاست ہوئی ہے، علم حاصل ہوا ہے، لیکن ایک جدید نجاست کا علم حاصل ہوا ہے، وہ سابقہ کو منحل نہیں کرے گا۔ تو ہاکذا فیما ننفی میں یہ جو ہم اشاعرہ یا معتزلہ کا مبنا سببیت کا مان لیں، جیسے ہی امارات قائم ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو امارات جیسے ہی قائم ہوتے ہیں حرمت ایجاد ہوتی ہے، اسی وقت جعل ہوتی ہے لوح محفوظ میں، کہ انہو 2000 پہلے جعل شدہ تھیں اور 2000 ابھی ترک کی وجہ سے شارع مقدس ادھر جعل کر رہا ہے ابھی، تو 2 اور 2 یہ 4000 ہو جاتی ہیں، تو انحلال نہیں ہوگا۔ یہ اور محرمات ہیں، وہ اور محرمات ہیں۔ ہاں اگر وہ ایک ایسا آپ طریقہ کار اپناتے کہ یہ ہمیں لے جاتے ان محرمات تک لے جاتے، کشف کرتے ان محرمات کی، تو ہم کہتے کہ یہ انحلال ہوگا، لیکن یہ اسی محرمات تک ہمیں نہیں لے جاتی، بلکہ یہ محرمات جدیدہ ہیں۔ جب جدیدہ ہیں تو کوئی انحلال نہیں ہوگا۔ اسے آگاہ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا مبنا قبول نہیں کیا، انحلال حکمی قبول نہیں کیا، تو سببیت کی بنا پر بھی انحلال حقیقی نہیں ہوگا۔
اچھی بات یہ ہے کہ آپ انحلال حکمی تسلیم کر لیں، اس کو قبول کرنے والا انحلال حقیقی بھی آپ کے مبنا کے مطابق نہیں ہوگا، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ولولا ذالک، اگر ذالک نہ ہوتا، یعنی ترک و امارات میں جو ہمارا مبنا ہے منجزیت کا، کاشفیت کا، طریقیت کا، اگر اس میں ہم نے کہا تھا کہ انحلال حکمی ہے، اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے، لولا ذالک، تو لما کان یجدی القول، آپ پوری ساری بات کو لکھ لیں، قول بالسببیت، تو قول بالسببیت بھی مجدی والمفید نہیں ہے، یجدی یعنی یفید، لما کان یجدی القول، کون سا قول؟ یہ بے ان سے لے کر فعلیتاً تک آپ سب کو اگر سببیت کہیں تب بھی بات وہی ہوگی جو آغا خود نے اس کو کھول کے لکھا ہے، آپ یجدی القول بالسببیت کہیں تو ایک ہی بات ہے، تو قول بالسببیت بھی مفید نہیں ہوگا۔ ایھا المستشکل، کون سا قول بسببیت؟ سببیت یہ ہے بِأَنَّ قَضِيَّةَ اعتبار الامارات، کہ امارات کی حجیت کا تقاضا، اعتبار یعنی حجیت، امارات کی حجیت کا جو تقاضا ہے ہوا وہ یہ ہے کہ کون المؤدیات احکاماً شرعیتاً فعلیتاً، کہ جو ان امارات کا جو مؤدّا ہیں وہ احکام شرعی فعلی واقعی ہیں۔ تو ایک لفظ ہے مؤدّا، بار بار آپ کو یہ اصول میں تکرار کرنی پڑے گی اور سامنا کرنا پڑے گا کہ مؤدّا کیا ہوتا ہے، یعنی امارہ جس چیز کو ہمیں بتاتا ہے، مثلا ہمارا قائم ہوا ہے کہ ان صلاۃ الجمعہ واجبۃ، تو یہ ہمارا ہے خبر واحد، ہمارے سے ہمیں کیا ملا ہے کہ خبر جمعہ، نماز جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ صلاۃ جمعہ کا واجب ہونا یہ مؤدّا کہلاتا ہے، تو ہمارا قائم کس پر ہوا ہے؟ نماز جمعہ کے واجب ہونے پر، تو صلاۃ الجمعہ واجبۃ ہمارا اسی پر قائم ہوا ہے، تو اسے ہم مؤدّا امارہ کہتے ہیں، یعنی امارہ جس چیز کی طرف ہمیں لے گیا ہے اس کو ہم مؤدّا امارہ کہیں۔ ٹھیک، تو یہاں جو ہے ہوا امارہ کی حجیت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کون المؤدیات، یعنی جتنے بھی مؤدیات ہیں، مثلا 2000 ہیں جن پر امارہ قائم ہوا ہے، فرض کرتے ہیں یہ سب کے سب محرمات کے جن پر مثلا وہ امارہ قائم ہوا ہے جس کو ہم مؤدیات کہتے ہیں، وہ احکاماً شرعیتاً فعلیہ، وہ احکام شرعی ہیں اور فعلی ہیں، شارع نے ابھی جعل کیا ہوا ہے اور واقعی ہیں ہمارے لیے، فعلی کہیں یا واقعی کہیں ایک ہی بات ہے، لہذا بعض کہتے ہیں کہ یہاں مصنف فعلیت کی جگہ پر واقعیتاً کہتے تو اور ہی اوضح ہوتا، لہذا جب یہ احکام جو جن پر یہ امارہ قائم ہوئے ہیں یہ ابھی شرعی فعلی اور واقعی ہوئے ہیں سببیت کی بنا پر، تو اس مبنے کے تحت بھی کیا ہے وہ انحلال حقیقی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ضرورت اس کی دلیل اور وضاحت ہے۔ بدیہی بات ہے کہ انہا تکون کذالک، یہ جو مؤدیات الامارہ ہیں یہ مؤدیات ہو گئے ہیں کذالک، یعنی احکام شرعیہ فعلیہ واقعہ ہو گئے ہیں، یہ پہلے سے شارع نے ان کو جعل کیا ہوا ہے یا ابھی ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہو گئے ہیں احکام کذالک، یعنی احکاماً شرعیتاً فعلیتاً ہو گئے ہیں، لیکن کیسے؟ بسبب حادث، ابھی جو سبب حادث ہوا ہے
نیا جو جدید آیا ہوا ہے سبب، یعنی امارے کا قائم ہونا ہے اس حرمت پر، یہ سبب حادث ہے، جدید آیا ہوا ہے سبب۔ اس کی وجہ سے یہ معدیات جو ہیں وہ احکام واقعی اور فعلی بن گئے ہیں، یعنی ابھی ابھی محرمات جعل ہوئی ہیں، تو ابھی ابھی جو محرمات جعل ہوئی ہیں یہ کیسے اس علم اجمالی سابق کو انحلال کریں گی؟ وہ تو نہیں ہوگا، وہ تو محرمات اور ہیں، یہ محرمات اور ہیں بسبب حادث۔ اور وہ کون سا سبب ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ کونہا، یہ جو احکام فعلی اور واقعی ہیں یہ معدیات الامارات شرعیہ ہیں، چونکہ یہ امارہ شرعیہ کا معدہ واقع ہوئے ہیں لہٰذا یہ ابھی ابھی یہ کیا ہے حرام ہوئے ہیں۔ جو ابھی حرام ہوا ہے، جو ابھی جعل ہوا ہے، تو وہ علم اجمالی جو سابق تھا محرمات کے متعلق 2000 ہیں، وہ محرمات 2000 اور ہیں، یہ محرمات جدیدہ یہ اور ہیں۔ لہذا بات واضح ہے کہ اگر ہم امارات میں سببیت کا قول بھی اپنائیں تو انحلال حقیقی نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے کہ آپ ہمارا مبنی تسلیم کر لیں اور انحلال حکمی کو قبول کریں۔ ھذا اذا لم یعلم بثبوت التکالیف الواقعیہ، یہ آخری جواب ہے آغا خون کا۔ آغا خون کہتے ہیں کہ آپ نے تصور کیا تھا اور جو ہم کو پھنسانے کے لیے کہا تھا کہ بھئی آپ مختیا ہیں، آپ تختیا ہیں، ایسے تعبیرات جو ہیں وہ استعمال کر کے آپ نے کہا تھا کہ لہذا 2000 فرض کرتے ہیں امارات ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ 2000 ہی مصیب ہوں، ٹھیک ہے، لہذا ہم 2000 نہ کہیں تبھی 1000 تو خطا کریں گے اور 1000 اصابت ہوگی۔ تو انہوں نے یہ اس طرح وہ آئے تھے کہ 2000 میں سے 1000 اصابت ہوگا اور 1000 خطا کر جائیں گے۔ لیکن آغا خون کہتے ہیں کہ یہ جو سابقہ ہمارا جواب تھا کہ انحلال حکمی کو قبول کر لو، یہ اس بنا پر تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ خطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہے، کیا ہمیں علم ہے، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس مقدار کے برابر ہمارے پاس طرق ہیں یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، ازید کہا تھا، اس مقدار کے مطابق ہمارے پاس کیا ہیں، طرق ہیں یا اس سے زیادہ۔ آغا خون کہتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہے کہ ان طرق نے جو ہمیں محرمات بتائی ہیں، اور ہمارا امامیہ کا کیا مبنی ہے امارات اور طرق میں، منجزیت اور معذریت کا، کاشفیت کا، طریق الی الواقع تک کا، یہ ہے ہمارا مبنی۔ تو آغا خون کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، علم ہے کہ یہ جو 2000 یا اس سے زیادہ امارات ہیں اور طرق ہیں، یہ سب کے سب مصیب ہیں۔ کیا سب کے سب کیا ہیں؟ مصیب ہیں۔ ایک تقریب ذہنی کے لیے اگر آپ روزمرہ کا مثلا مقایسہ کر لیں کہ آپ کے پاس ایک ہفتہ میں یا ایک مہینے میں یا ایک دن میں 100 خبر پہنچے سکہ شخص سے کہ فلاں جگہ یہ ہوا ہے، تو یہ 100 خبریں یا ایک دن میں ملیں یا ایک ہفتہ میں یا ایک ماہ میں، بہرحال آپ 100 نوٹ کرتے جائیں کہ 100 سکہ خبر اشخاص نے مجھے خبر دی، آج فلاں نے، آج فلاں نے، سب سکہ تھے۔ تو 100 اس اخبار میں سے کتنی خطا کرتی ہے اور کتنے میں جھوٹ ہوتا ہے، یعنی جھوٹ یعنی واقعے کے مطابق خبر نہ ہو۔ تو ہم تقریباً دیکھتے ہیں کہ جو فاسق ہوتا ہے، شخص عامی ہوتا ہے، جو سکہ نہیں ہوتا، بس اوقات ہم اندازہ لگائیں کہ 70-80% ان کی خبر بھی مصیب ہوتی ہے، ان میں بھی کم جھوٹ ہوتا ہے، جو ہم خیال نہیں کرتے کہ عادل ہے، سکہ ہے، کوئی خیال نہیں کرتے۔
ان کی بھی خبریں کیا ہوتی ہیں تقریباً 70-80% درست ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم بالکل احتیاط کے ساتھ دیکھیں کہ یہ بھی سکا شخص سے عادل اس نے ایک خبر دی ہے فلاں موضوع کے متعلق فلاں موضوع کے متعلق، تو ہم دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے 1-2 کے علاوہ ہم 98-99% کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب مصیب ہیں، یا تو ہم کہیں گے کہ 100 کے 100 مصیب ہیں، یا 1-2 کا فرق ہوگا، کیونکہ سکا شخص نے ہمیں خبر دی ہے، واقعے کے مطابق ہوتی ہیں، روزمرہ کا یہی صورتحال ہوتی ہے. لہذا آگاہ آخوند اس کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہمیں مقدار تھی معلوم کے مطابق کہ 2000 یا اس سے زائد، تو ہمیں علم اجمالی ہے کہ یہ جتنے بھی طرق اور امارات ہیں یہ سب کے سب واقعے کے مطابق ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ نماز کے لیے مثلا کون سے احکام ہیں، وہ بالکل یعنی جو ہمیں خبر واحد کے ذریعے مل رہے ہیں، حج کے لیے، صوم کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ہمیں علم اجمالی ہے کہ وہ واقعے کے مطابق ہیں. اب جب کہ ان طرق نے ہمیں واقعے تک پہنچایا ہے، تو جو پہلے سے جعل شدہ تھی 2000 انہی تک ہمیں ان امارات نے پہنچایا ہے، اور علم ہے کہ سب کے سب امارات کیا ہوئے ہیں، مصیب ہوئے ہیں. تو اب تو انحلال بالقطع یقینی ہو جائے گا، انحلال حقیقی ہو جائے گا. لہذا انحلال حکمی کا جو پہلے ہم نے جواب دیا تھا وہ تھوڑا سا ہم تنزل کر کے جواب دیا کہ ٹھیک ہے کہ بھائی خطا کا ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ابھی جو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ہم امارات میں کیا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں کہ ان میں خطا نہیں ہے، وہ واقعے کے مطابق ہوتے ہیں، واقعے کی یعنی اصابت کرتے ہیں. لہذا 2000 کا جو ہمیں علم اجمالی تھا سابق، امارات بھی 2000 یا اس سے زائد ہیں، لہذا یہ بھی سب کے سب مصیب الواقع ہوئے ہیں، لہذا انحلال حقیقی ہو جائے گا. 2000 اور 2000 یہ بالکل. اب اس کے علاوہ جو کیونکہ 4000 شبہات تھے، 2000 کا تو ہمیں علم حاصل ہو گیا، باقی 2000 شبہات بدویہ ہو جائیں گے، اس میں ہم برات اختیار کریں گے. لیکن بعض شارحین نے کہا کہ یہ آگاہ نے تھوڑا مبالغہ آرائی کی ہے، یہ شاید آگاہ کا جواب درست نہ ہو. بہرحال آگاہ نے اس طرح جواب فرمایا ہے. هذا اذا لم يعلم بثبوت التکالیف الواقعیہ فی موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال. یہ جو ہمارا جواب تھا سابقہ جو انحلال حکمی والا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ اذا لم يعلم بثبوت التکالیف الواقعیہ، کہ ہمیں علم نہ ہو تکالیف واقعیہ کے ثابت ہونے کا، کہ یہ تکالیف واقعیہ ثابت رکھتی ہیں، ثبوت رکھتی ہیں، وجود رکھتی ہیں. کہاں؟ فی موارد طرق کے موارد میں، امارات کے موارد میں، جو کہ امارات اور طرق مثبتت ہیں، ثابت کنندہ ہیں. ٹھیک، بے ثبوت بے وجود تکالیف، بے ثبوت یعنی بے وجود تکالیف الواقعیہ. کتنی مقدار میں؟ بمقدار المعلوم بالاجمال، اس مقدار کے مطابق جو معلوم بالاجمال یعنی 2000 جو ہم نے فرض کیا تھا اس کے مطابق. یعنی اگر ہمیں اس معلوم بالمقدار کے مطابق تکالیف واقعیہ امارات میں نہ ہوں، پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ معلوم بالمقدار جو تھا وہ 2000 تھیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ترک میں اتنی مقدار میں وہ تکالیف نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ اتنی مقدار میں ہیں یا اتنی مقدار میں نہیں ہیں. ہم نے کہا نہ تھوڑا سا تنزل کیا تھا، بٹ ٹھیک ہے ہم مختیا ہیں، تختیا ہیں، تو کہا کہ ہم کچھ اصابت کرتے ہیں امارات اور کچھ خطا کرتے ہیں. تو جو معلوم بالمقدار تھا 2000، یہ جو تکالیف جو موجود ہیں امارات میں وہ اتنی نہیں ہیں، یعنی کچھ خطا کرتے ہیں، یعنی بلا محالہ کچھ کم ہیں. تو یہ انحلال حکمی والا حکم اس صورت میں تھا کہ جب ہمیں علم نہ ہو جمی کے ثابت کا، بلکہ بعض کی خطا کا ہمیں کیا ہے، ایک اندیشہ ہو. یہ اس وقت انحلال حکمی کا جواب تھا. وَإِلَّا، لیکن اگر ہم اذا لم یعلم نہ کہیں،
بلکہ ہم یعلم کہیں، لم کو ہم کاٹ لیں، بلکہ ہم کہیں کہ معلوم ہے بثبوت التکالیف الواقعیہ فی موارد الطرق المثبتہ بمقدار المعلوم بالاجمال۔ یہ وہی آپ پوری لائن دہرائیں گے، فقط آپ کس کو کاٹیں گے؟ لم کو کاٹ لیں گے۔ اگر ہمیں علم ہو جائے، یقین ہو جائے کس بات کا؟ کہ تکالیف واقعیہ وجود رکھتی ہیں موارد طرق مثبتہ میں، کتنی تعداد میں؟ بمقدار المعلوم بالاجمال، اسی جو معلوم بالاجمال تھا اسی کے مطابق کیا ہے طرق و امارات میں وہ تکالیف واقعیہ ہیں، بالکل اسی مقدار کے مطابق 2000 ہیں علم اجمالی میں، تو طرق و امارات میں بھی 2000 ہیں۔ اب یہ ہمیں علم ہے، اگر علم ہے فَالْإِنْحِلَالُ، آپ ساری بات کاٹ لیں، یکون بلا اشکال، یکون نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں فَالْإِنْحِلَالُ یکون بلا اشکال، تو فَالْإِنْحِلَال کے ساتھ آپ لکھ لیں کہ فَالْإِنْحِلَالُ الحقیقی، تو انحلال یقینی بلا اشکال ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں علم آ گیا ہے، علم ہے کہ سب اماراتیں ثابت کی ہے۔ فَالْإِنْحِلَال بلا اشکال، تو انحلال کیا؟ بلا اشکال ہو جائے گا، لیکن کون سا انحلال؟ ابھی حکمی نہیں ہوگا، ابھی حقیقی ہوگا۔ فَالْإِنْحِلَال، کون سا انحلال؟ انحلال میں دو ہوتی ہیں، ایک کیا ہے؟ تفصیلی حصہ ہوتا ہے اور ایک شک بدوی کا حصہ ہوتا ہے۔ فَالْإِنْحِلَال، پس اس علم اجمالی کا انحلال ہونا، منحل ہونا، کس تو دو چیزوں میں؟ اگر آپ نے ایک کو ذکر کیا ہے ایک کو نہیں کیا، شک بدوی علیہ اطراف کو چھوڑ دیا ہے۔ فَالْإِنْحِلَال إِلَى الْعِلْمِ، کہ ہمیں علم ہے بما فی الموارد، علم ہے کس چیز کا؟ ان محرمات کا کہ جو موارد میں ہیں، یعنی طرق اور امارات میں ہیں، ان موارد میں کہ جو طرق اور امارات ہیں ان میں محرمات کا ہمیں علم ہے، ٹھیک، تو یہ ہو گیا علم تفصیلی، اور بقیہ اطراف جو ہوں گے وہ کیا؟ شک بدوی والے ہو جائیں گے، اور وہ شک بدوی کا حصہ جو ہے آگاہ نے بیان نہیں فرمایا۔ فَالْإِنْحِلَالُ إِلَى الْعِلْمِ، کہ ہمیں علم حاصل ہو گیا تفصیلی طور پر، کس چیز کے بارے میں علم؟ بما، ان محرمات کے بارے میں کہ جو موارد میں ہیں، یعنی طرق و امارات میں۔ وَإِنْحِصَار، یہ تفسیر اور شرح ہے کس کی؟ فَالْإِنْحِلَال کی۔ وَإِنْحِصَارُ أَطْرَافِهِ، اور علم اجمالی کے جو اطراف ہیں وہ منحصر ہو جائیں گے بموارد تلک الطرق، انہی طرق کے موارد میں، انہی میں کیا ہے؟ منحصر ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ میں جہاں جہاں ہمارا قائم نہیں ہوا وہ شک بدوی کا مورد کہلائے گا، اور اس میں ہم برات کہیں گے۔ تو ابھی اوپر سے ہم جوڑ لیتے ہیں فَالْإِنْحِلَالُ بلا اشکال کما لا یخفیٰ، وَرُبَّمَا اسْتُدِلَّ بِمَا قِیلَ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ بِالْحَذْفِ فِي الْأَفْعَالِ غَیْرِ ضَرُورِیَّةٍ قَبْلَ الشَّرْعِ۔ یہ جو اخباریوں نے دلیل عقل قائم کی ہے احتیاط پر، اس کی یعنی دو وجہ ہیں، ایک وجہ ذکر ہو چکی ہے، دوسری وجہ اور دوسری صورت ہے اسی حکم عقل کی۔ وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ ہم شریعت سے پہلے دیکھتے ہیں، یعنی شریعت کوئی نہیں ہے، ہم ہیں اور ہماری عقل ہے اور افعال ہیں، اور افعال کے دو قسم کرتے ہیں، ایک افعال ضروری اور ایک افعال غیر ضروری۔ ضروری کون سے ہیں؟ کہ جن کی طرف انسان کیا ہے؟ مضطر ہوتا ہے، لا محالہ اس سے اس کی کوئی یعنی انجام دینا حتمی ہے اس کے لیے، اس سے کوئی یعنی رائے فرار نہیں ہے۔ مثلا العقل و شرب و استنشاق الہوا، مثلا ہوا کا لینا، کھانا پینا، یہ ایسے افعال ہیں کہ جو لا محالہ انسان انجام دیتا ہے، اس سے کیا ہے؟ رائے فرار نہیں ہے، مضطر ہے انسان۔ ان افعال کے علاوہ غیر ضروری افعال جو ہیں، کسی کی ملک میں تصرف کرنا، یہ کرنا، بیٹھنا اٹھنا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہے افعال سے غیر ضروری کہتے ہیں۔
ان میں کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ اباحہ ہے، جائز و تصرف ہے، ہم ان کو انجام دے سکتے ہیں یا انجام نہیں دے سکتے ہیں؟ تو یہاں 3 اقوال پائے گئے ہیں۔ اباحے کا قول ہے ایک، حظر اور منع کا قول ہے 2، اور ایک ہے وقف کا قول، توقف۔ ہم نہ حظر کا حکم لگاتے ہیں منع کا اور حرمت کا، اور نہ اباحے کا قول اپناتے ہیں، بلکہ ہم توقف کرتے ہیں۔ لہذا جب شریعت نہیں ہے، قبل شرع ہم ان افعال غیر ضروریہ سے جب بحث کرتے ہیں تو یہ 3 اقوال پائے گئے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا ہے کہ افعال غیر ضروریہ قبل شرع میں عقل کا جو حکم ہے الحظر ہے، المنع، اور اس قول کو شیخ طوسی نے بھی اپنایا ہوا ہے۔ لہذا جب شریعت آ گئی، شریعت نے بعض احکام بتائے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، فلاں فلاں، لیکن شبہات تحریمیہ رہ گئے ہیں۔ اس کے متعلق ہم کہتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ شریعت کا بھی حکم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں اب؟ تو یہ اخباری کہتے ہیں کہ چونکہ قبل شریعت جمیع افعال کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر، کیونکہ آپ کو یہ تفصیلی بحث ہو جائے گی کہ عقل یا تو کسی چیز کے حسن کا حکم لگاتی ہے، مثلا جس طرح کے عدل ہے، اور کسی کے مثلا قبح کا حکم لگاتی ہے جس طرح کے ظلم ہے، اور کسی میں کہتی ہے کہ مثلا اس میں مقتضی ہے، مثلا صدق اس میں مقتضی ہے حسن کا، کذب کیا ہے اس میں مقتضی ہے کس کا؟ قبح کا، علت تامہ نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزوں میں کیا ہے، عقل متردد ہے، یا بعض قول کے مطابق عقل نے کہا ہے کہ یہاں آپ کیا کریں، منع، یعنی کوئی حکم نہ لگائیں، یہ ممنوع الفعل ہے، اس کو آپ انجام نہ دیں۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ لہذا اخباری نے کہا ہے کہ قبل شریعت ان افعال کے لیے جو کہ مثلا یقینی القبح، یقینی الحسن نہیں رکھتے تھے، ٹھیک، ان کے لیے عقل نے کہا کہ حظر ہے، منع ہے۔ ما بعد شریعت، جو ہم شریعت آ گئی، حلال بتایا، حرام بتایا، بعض شبہات تحریم میں رہ گئے، اس کے لیے فرض کرتے شریعت نے کچھ نہیں بتایا، تو عقل وہی حکم لگاتی ہے کہ پہلے جیسا شریعت سے پہلے حرام تھا، منع تھا، حظر تھا، ابھی بھی وہی حاضر ہے، وہی حکم لے آئیں گے ہم۔ لا عقل ہم حظر نہ کہیں، منع نہ کہیں، پھر بھی ہم وقف کا قائل ہو جائیں گے، توقف کر لیں گے۔ توقف یعنی نہ صراحتاً آپ حرمت اور منع کہو، نہ صراحتاً اباحہ کہو، بلکہ توقف کر لو، کوئی آپ تفوع، کوئی قول آپ نہ اپنائیں۔ لہذا شبہات تحریمیہ میں آپ کیوں اباحہ کو کہتے ہیں؟ لہذا یہ درست نہیں ہے، یہ ان کا تھا کہ بیان۔ اور ایک اصولی آپ جو لے آتے ہیں عدلہ، برات کے لیے یہ دلیل ہے، برات کے لیے یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے معارض ہیں دوسرے عدلہ کے ساتھ، کیونکہ عدلہ احتیاط بھی تھے، فقط برات کے عدلہ نہیں تھے۔ تعارض تساقطا نرجع الی الاصل الاولی، ہم اصل اولی کی طرف جائیں گے کہ افعال میں اصل اولی کیا ہے، وہی حکم عقل المنع ہے۔ لہذا تعارض تساقط ہو جائیں گے، اصل اولی وہی منع ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شبہات تحریمیہ میں منع ہے یا العقل وقف ہے۔ اگر آپ ان کو 3 جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ جو ہے شریعت سے پہلے جو افعال ہیں کہ انہو شریعت سے قطع نظر، آپ نے کہا تھا کہ حکم عقل الحظر ہے، اس سے تمسک کیا تھا۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بہت آپ نے ایک غلط بات کی ہے، کیونکہ وہاں یہ مسلم اور اجماعاً اور اتفاقاً قول نہیں ہے کہ شریعت سے پہلے سب علماء امامیہ غیر امامیہ سب کا متفق القول ہو کہ الحکم العقل کیا ہو، حظر ہو یا منع ہو۔
یہ نہیں تھا، بلکہ یہ مسئلہ خلافی تھا. بعض علماء چلے گئے ہیں حضر کا، بعض علماء چلے گئے وقف کا، بعض علماء اباحہ کا کہہ رہے ہیں. تو ہر ایک نے کہا کہ حکم عقلی یہ ہے، ان گروہ نے کہا تھا کہ حکم عقل حضر ہے، عقل کا حکم نے کہا تھا انہوں نے، اور انہوں نے کہا تھا حکم عقل وقف ہے، اور یہ اباحہ والا کہہ رہے ہیں کہ وہ حکم عقلی اباحہ ہے. تو جو مسئلہ شریعت سے پہلے اختلافی رہا ہے اس میں 3 قول ہیں، تو آپ ایک قول کو دلیل کے طور پر کیوں پیش کر رہے ہیں کہ وہاں القول بالمنع والحظر ہے تو لہذا شبہات تحریمیہ میں بھی منع والحظر ہوگا. تو اصولی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ جب اختلافی مسئلہ ہے، آپ اس قول کو اپنے لیے دلیل قرار دیا ہے، میں جا کے اس قول کو دلیل بناتا ہوں جو کہ اباحہ والے ہیں، اس کو کہتا ہوں کہ شبہات تحریمیہ میں اباحہ ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ جو اباحہ والے ہیں ان کو میں دلیل بنا رہا ہوں. آپ کو ان کو دلیل بنا رہے ہیں کہ جو قول بالحظر کے قائل ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ بس شبہات تحریمیہ میں قول بالحظر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مستقل ہے، یہ دلیل ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو قول بالاباحہ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل مستقل ہے اباحہ کے لیے، ہم ان کو دلیل قرار دیتے ہیں. لہذا ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک مختلف فی اختلافی مسئلے کو دلیل کے طور پر لے آئیں، یہ درست نہیں ہے. اور ثانیاً دوسرا جواب اسی کو ختم کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا تعارض تساقطا، ادھر کیا ہے احتیاط والوں کی بھی ادلہ ہیں اور برات والوں کی تعارض تساقطا نرجع الی اصل الاول، یہ بھی درست نہیں ہے. ہم نے ثابت کیا تھا کہ جو برات کی ادلہ ہیں وہ اخص ہیں اور اظہر ہیں، اور جب بھی تعارض ہو جائے عام اور اخص میں تو اخص مقدم ہوتا ہے. ظاہر اور اظہر یا نص میں تعارض ہو تو اظہر مقدم ہوتا ہے. لہذا یہ مقدم ایسی بات نہیں ہے کہ تعارض تساقطا. ٹھیک. وربما استدل، اور بس اوقات استدلال کیا جاتا ہے بما قیل، جو کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ من استقلال العقل، کے عقل مستقل طور پر حکم لگاتی ہے. کس چیز کا حکم لگاتی ہے؟ بالحاضر والمنع، منع کا حکم لگاتی ہے، حاضر کا حکم لگاتی ہے. کہاں؟ کن افعال میں؟ فی الافعال غیر ضروریت، افعال غیر ضروریہ میں، یعنی مال بس افعال غیر ضروری ہیں. جو افعال ضروری ہیں مثلا الاکل والشرب والاستنشاق الہوا مثلا وہ خارج ہیں. تو حاضر کا عقل حکم لگاتی ہے قبل شرع، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یعنی افعال غیر ضروری ہے لیکن قبل شرع، یا آپ یہ کہہ کہ قطع نظر عن شرع، شریعت سے قطع نظر. تو عقل مستقل طور پر حکم لگا رہی ہے حاضر کا. ولا عقل من الوقف، اگر حاضر کا مستقل طور پر حکم نہیں لگاتی تو لا محالہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وقف کا تو یقیناً حکم لگائے گی. وہ عدم استقلالی، اور عقل کیا ہے مستقل طور پر حاضر کا حکم نہیں لگاتی، ٹھیک ہے، لیکن لا عقل من الوقف کا تو حکم ضروری ہے، توقف کریں گے. اور توقف کر کے کیا کہیں گے؟ لا بھی، نہ ہم حاضر کا حکم لگائیں گے، ولا بالاباحت، نہ اباحت کا حکم لگائیں گے. ولم یثبت شرعا اباحت ما اشتبہ حرمتہ، اور شرعا ثابت نہیں ہے اباحہ اس فعل کے لیے، مثلا شربتن اشتبہ حرمتہ، جس کی حرمت کیا ہے؟ مشتبہ ہے. تو شرعا ثابت نہیں ہے کہ جو مشتبہ ہے، جو شبہ تحریمیہ ہے، اس کے لیے اباحہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ ہاں ہمارے پاس وہ ادلہ برات موجود ہیں، کہتے کہ فَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وہ ادلہ جو کہ دلیل ہیں اور دلالت کر رہے ہیں اباحت پر، معارض واقع ہوئے بما دل علی وجوب التوقف او الاحتیاط. لہذا دونوں تعارض کو ہو گئے، آپس میں معارض ہو گئے. تعارض تساقطا نرجع الی الاصل الاولی، وہ حکم عقلی ہے کہ جو الحظر ہے، یا لا عقل من الوقف کہیں گے. وفی اول، اس میں پہلا جواب ہم یوں عرض کرتے ہیں انہ لا وجہ للاستدلال، اے اخباری کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ استدلال کریں، دلیل کے طور پر لے آئیں. کس چیز کو؟ بما، ایک ایسی چیز کو لے آئیں ہوا محل الخلاف والاشکال، کہ جو محل خلاف والاشکال ہے اسی سے آپ تمسک اور اسی سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟
وَإِلَّا اگر آپ ایک ایسی چیز کو کہ جو خود محل اشکال ہے، محل نزاع ہے، اسی کو آپ استدلال کے طور پر پیش کریں گے تو اصولی کو بھی حق ہے کہ وہی لے آ سکتا ہے. وَإِلَّا لَصَحَّ الْاِسْتِدْلَالِ صحیح ہو جائے گا استدلال اصولی کے لیے برات پر البرات بما قیل کہ جو کہا گیا ہے من کون تلک الافعال للاباحت یہ جو افعال ہے شریعت سے پہلے جو کہ غیر ضروریہ ہیں وہ اباحت پر ہیں. اصولی اسی سے تمسک کر سکتا ہے، اسی سے استدلال قائم کر سکتا ہے. لہذا یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس قول کو اپنائیں وہ اس قول کو اپنائیں، محل خلاف کو دلیل نہیں بنایا جاتا. ثانیاً انہو ثبتت الاباحت شرعن آپ نے آخر میں کہا تھا کہ معارض واقع ہوئے ہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے معارضہ ہوا ہے لیکن یہ جو ادلہ برات ہیں وہ اخص اور اظہر ہیں. انہو ثبتت الاباحت شرعن شرعن اباحت ثابت ہے. ٹھیک ہم نے یہ ثابت کر دیا تھا. کیوں کیسے؟ لما عرفت آپ جان چکے ہیں کہ من عدم صلاحیت ما دل علی التوقف او الاحتیاط صلاحیت نہیں ہے ان ادلہ میں کہ جو دلالت کر رہے ہیں توقف یا احتیاط پر. کیوں؟ للمعارضت کیونکہ جو دلالت کرتی ہے وقف یا احتیاط پر یہ معارضہ واقع ہوئے ہیں لما ان ادلہ کے ساتھ کہ دل علیہا یعنی دل علی الاباحت اباح والوں کے ساتھ. اور یہ آپ آگے لکھ لیں کہ وہ اباح والی جو دلیلیں ہیں وہ اخص اور اظہر ہیں، انہی کو ہم نے مقدم کیا تھا. لہٰذا یہ پوری جو بات ہے لما عرفت یہ دلیل بنے گی کس کے لیے؟ انہو ثبتت الاباحت شرعن کہ شرعن اباح ثابت ہے. یہ ایک مدعا ہے اباح شرعن ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ وہ آپ یوں کہیں گے کہ بھائی جو ادلہ احتیاط ہیں وہ تام نہیں ہیں. ٹھیک ہے وہ معارض واقع ہوئے ہیں لیکن جو ادلہ برات ہیں وہ اخص اور اظہر ہیں. لہذا ہم مقدم کریں گے اظہر کو اخص کو. لہذا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ثبتت الاباحت شرعن شرعن اباح ثابت ہے. ثالثاً کو انشاءاللہ کل کے لیے رکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول کریم.